السلام علیکم۔ آج ہم موسیٰ علیہ السلام کے سیریز کے آخری ایپیسوڈ کی چرچا کریں گے ڈاکٹر ثانیہ حسنین خان صاحب کے ساتھ۔ تو چلیے انہی سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ آپ کیسے؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی سیریز کو شروع کیا تھا، یہ بہت لوگوں نے پسند کیا، اور پچھلے 4 ایپیسوڈس میں آپ نے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کئی پہلوؤں سے ہم سب کو واقف کرایا، ہمارے ایمان کو تازہ کیا، اور بہت سی وزڈم والی باتیں بتائیں، اس کے لیے جزاک اللہ۔ آ، تو آج ہم یہ آخری ایپیسوڈ لے رہے ہیں سیریز کی، جی اور کہانی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ وہیں سے شروع کریں گے ڈاکٹر صاحب جہاں پہ ہم نے پچھلے یعنی چوتھے سیشن میں ختم کیا تھا، کہ کس طرح آپ نے بتایا کہ جب فرعون سمندر میں ڈوبنے لگا جی تو وہ پکارنے لگا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کی یہ فریاد اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور سچائی تو یہ بھی ہے کہ ایمان جو ہے وہ والنٹری لیول پہ ظاہر کیا جاتا ہے، نہ کہ کمپلشن کے لیول پہ۔ بالکل۔ اور فرعون کے ساتھ یہی ہوا کہ اس نے کمپلشن کے لیول پہ اپنی آخری لمحے پر اللہ پر ایمان لانے کی بات کہی۔ تو قرآن میں پھر ڈاکٹر صاحب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں کہ وی ول سیو یور باڈی۔ یہ ایک پریڈکشن کے طور پر قرآن میں آیا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال تو میرا یہی ہے اس آیت کو لے کر کہ اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ جو ایمان ہے وہ ایک اختیاری چیز ہے، یعنی جب کمپلسو سچویشن پیدا ہو جائے، جب اس نے دیکھا فرعون نے کہ اب تو ڈوب رہا ہے، تو پھر وہ وقت ختم ہو چکا تھا۔ تو پھر جب فرعون کی باڈی نکالی گئی وہاں سے، چونکہ اس زمانے میں ایک آرٹ ہوا کرتا تھا، ممی بنایا کرتے تھے وہ اپنے رائل لوگوں کی، تو اس کو سیو کر لیا گیا۔ جی لیکن قرآن میں اس بات کو بتایا گیا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج ہم، اللہ تعالیٰ نے کہا فرعون کے بارے میں کہ آج ہم تمہاری باڈی کو محفوظ کریں گے تاکہ جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کے لیے سائن بنے۔ جی تو 1400 سال پہلے یہ بات رسول اللہ کے اوپر وحی ہوئی قرآن کی صورت میں، تو اس وقت کسی کو علم نہیں تھا کہ فرعون کی باڈی کہیں محفوظ ہے۔ جی پھر مولانا نے اپنی کتاب گاڈ رائزز میں اس کو لکھا ہے بہت ہی تفصیل کے ساتھ، اور اس میں بتایا ہے کہ 1898 میں ایک تھے پروفیسر لوریٹ، غالباً وہ برٹش تھے، جی تو انہوں نے کچھ ریسرچ کی مصر میں ممیز کے اوپر، اور کاربن ڈیٹنگ وغیرہ سے انہوں نے ایک ممی کو بتایا کہ یہ وہی ممی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون یعنی فیرو کی ممی، جی تو وہ پھر اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ اور انہوں نے ایک کتاب لکھی پروفیسر لوریٹ نے، دا رائل ممیز، اس میں اور ایکسپلین کیا جی ہے اس کو کہ کیسے ثابت کیا انہوں نے۔ تو پھر وہ اس میں آج کل وہ میوزیم میں ہے، کیرو میوزیم میں، مولانا گئے تھے وہاں کیرو میوزیم وہی دیکھنے کے لیے۔ تو ان دنوں وہ ڈسپلے پہ نہیں تھی، لیکن وہ ایک روم میں بتایا گیا کہ اس روم میں فرعون کی ممی ہے اور محفوظ ہے۔ تو یہ ایک بڑا زبردست ریمائنڈر ہے، اور یہ ایک پریڈکشن جو قرآن نے دی وہ ثابت ہوئی۔ یہ خود قرآن کی حقانیت کا ثبوت ہے، اور یہ بھی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آل نوئنگ آل پاورفل ہستی ہے، کہ اس وقت قرآن میں جو بات آئی وہ آج جا کے جی ثابت ہوئی ہے۔ جی جی اور ڈاکٹر صاحب، اگر اس طرح بھی اس کو دیکھیں، آپ نے اس کو بہت اچھے سے واضح کیا کہ فرعون واز اے سمبل آف ایروگینس اینڈ ڈس اوبیڈینس ٹو گاڈ۔ تو صحیح۔ ایک طریقے سے ایک ہسٹوریکل ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے پرزرو کر دیا آنے والی تمام جنریشنز کے لیے، کہ اگر آپ
کبر والی آپ کبر والا آپ ایک رویہ رکھتے ہیں یا آپ خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں تو اس کا آخری نتیجہ جی اٹر ڈسٹرکشن ہوگا، جو فرعون کے ساتھ بھی ہوا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن سے ہم یہ پاتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سی بلیسنگس چلڈرن آف اسرائیل کے لیے بھیجی۔ جی جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے لیے دعا کری تو ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے سٹاف سے ایک راک کو آپ ہٹ کریں، تو جب انہوں نے ایسا کیا تو 12 سپرنگز نکل آئیں۔ جی تو اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں۔ ہاں، جب وہ وہاں سے انہوں نے دریا پار کر لیا تو آگے بڑھے ماؤنٹ سائنائی کی طرف، تو وہاں پر ایک گراؤنڈ یا ایک ڈیزرٹ میں جا جی کے سب رکے، تو ظاہر ہے پانی کی ضرورت پڑی۔ جی پانی تو سب سے بیسک نیڈ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے بنی اسرائیل، انہوں نے پانی مانگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، کہ اپنی جو لاٹھی ہے اس کو پتھر پہ مارو، چٹان پہ مارو۔ جی تو چٹان پہ جب مارا تو 12 اسپرنگس نکل آئے اس میں سے۔ جی دراصل یہ اور پھر قرآن میں آتا ہے قد علم کل اناس مشربہم، یعنی جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ ان کو پتہ چل گئی۔ تو یہ 12 اس لیے اسپرنگس تھے یہ کہ یعقوب علیہ السلام کے جو بچے تھے وہ 12 تھے۔ جی بائبل میں 12 بچوں کا نام آتا ہے، جی 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 قرآن میں تو صرف یوسف علیہ السلام کا ہے یا ذکر ہے تو بنیامین وغیرہ کا، لیکن نام نہیں ہے۔ تو وہ جو 12 بیٹے تھے ان سے جو ان کی جو فیملیز چلیں جی تو وہ الٹیمیٹلی 12 ٹرائبس میں تبدیل ہو گئیں۔ جی تو اس طریقے سے ہر ٹرائب کے لیے ایک وہ چشمہ چشمہ پھوٹ جی پڑا۔ تو جی یہ ایک معجزہ، ایک طریقے سے ایک بہت ہی بڑا معجزہ تھا، اسی طرح کا جیسے زمزم نکلا تھا جی مکہ میں، تو اسی طرح کا ایک معجزہ۔ اور یہ جو ایک جگہ ہے ابھی بھی ماؤنٹ سائنائی کے فٹ ہل پہ ایک جگہ ہے جس کو ہورب کہتے ہیں، جی وہاں ابھی بھی اس طرح کی نشان ہیں باقی، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ جی تو پھر جب پانی ہو گیا تو پھر ان لوگوں نے وہیں رہنا شروع کر دیا، جی ٹینٹس اپنے گاڑ لیے، چونکہ اس زمانے میں جہاں پانی ہوتا تھا وہیں پر لوگ رہتے تھے۔ جی جیسے جب زمزم کا چشمہ وہاں پھوٹا مکہ میں تو جرہم قریب قبیلہ آگے رہنے لگا، جی پھر وہ آہستہ آہستہ سٹی بن گئی۔ جی تو پھر اس طریقے سے وہاں پر وہ اس جگہ پہ انہوں نے جی رہنا شروع کر دیا۔ جی جی ظاہر سی بات ہے، پھر وہ سویلائزیشن وہیں سے پھر پھیلتے چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب من و سلویٰ کا ذکر آیا ہے قرآن میں، جی۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں۔ اب ظاہر ہے وہ لوگ جب نکلے ہوں گے وہاں سے تھوڑا بہت کچھ کھانا وانا لائے ہوں گے، گیہوں چاول جو بھی اس زمانے کی چیزیں ہوتی ہوں گی، تو وہ کچھ دنوں میں وہ ختم ہو گئی، کھانے پینے کی چیزیں جو بھی ساتھ میں تھیں، تو ان کو بھوک لگی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ قرآن میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے من اور سلویٰ تمہارے اوپر نازل کی۔ تو ایک دن بنی اسرائیل جب صبح اٹھے تو دیکھا کہ جو ان کا گراؤنڈ ہے سارا وہ وائٹ کچھ چیز سے، ہر طرف وائٹ چیزیں جیسے شبنم ہوتی ہے نا، اسی کی طرح سے اور بڑی تھوڑا سا وائٹ، تو وہ انہوں نے اس کو اٹھا کے دیکھا کھا کے، تو وہ کچھ میٹھی سی چیز تھی، جی سارٹ آف بسکٹ جی یا روٹی جو بھی کہہ لیں آپ، جی تو وہ انہوں نے کھانی شروع کر دی اور اس کو من کہا۔ جی تو پھر شام کو ان کے جہاں ٹینٹس وغیرہ تھے وہاں بڑے جھنڈ آنے لگے بٹیر کے، سلوا جسے کہا گیا، تو جو برڈ ہوتی ہے چھوٹی، تو وہ جھنڈ بڑے بڑے جھنڈ آنے لگے، وہ آسانی سے اس کو پکڑ کے اس کو روسٹ کر کے کھاتے تھے۔ تو اس طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام کر دیا کہ جو بیسک چیزیں ہیں وہ انہیں مل جائیں، پانی مل گیا،
ناشتے کا سامان مل گیا، کھانے کا سامان مل گیا، اور چونکہ وہ ایک پیغمبر کے ساتھ تھے اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ پیغمبر کے ساتھ ٹریننگ لیں جی اور اپنے آپ کو بہت سادگی پہ ہم، اور جو بھی ان کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے اس پہ زیادہ زور دیں، تاکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں فراہم کر دیں کہ کچھ انہیں محنت نہ کرنی پڑے، جی مشقت نہ کرنی پڑے، خود بخود سامان آ رہا ہے آ رہا آسمان ہے سے. جی تو یہ بہت ہی بڑی بلیسنگ تھی جو جی بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کی. جی یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب ڈیولپمنٹ تھی اس ٹائم پہ، اور آپ نے صحیح کہا کہ ان کو محنت نہ کرنی پڑے تاکہ جی. اللہ کے کام کو جاری رکھیں، اور یہ ڈیوائن پروویژن آتا رہا. ڈیوائن پروویژن. مولانا وحید الدین خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک مومن کو اس طرح اپنی زندگی بتانی چاہیے، شکر میں، ہیوملٹی میں اور قناعت میں، یعنی کنٹینٹمنٹ میں. بالکل. لیکن ہم یہاں پہ ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ معجزہ کے لیول پہ، جیسے آپ نے بتایا، بلیسنگز ٹوٹ کر آئی چلڈرن آف اسرائیل کے اوپر. بادلوں کا سایہ آ گیا، قرآن میں آیا ہے. ان کو من و سلوہ ڈیوائن پروویژن دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ شکر کا جذبہ نہیں دکھا ان میں، بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے اسپائسی فوڈ کی ڈیمانڈ کرنے لگے. جی. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بتائیں. ہاں، تو وہ جو ڈیزرٹ تھا، اب ظاہر ہے ڈیزرٹ میں تو دھوپ ہی رہتی ہے ہر وقت. جی تو اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام کیا کہ جہاں بھی وہ جاتے تو بدلیوں کا سایہ رہتا سایہ رضا. ان جی کے، تاکہ ان کو ایگزیشن نہ ہو. جی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ کیا. ہم، تو اس لیے اس طرح سے ہر طرح کی چیز، جیسے آپ نے کہا کہ من و سلوہ آ گیا، پانی آ گیا اور سایہ آ گیا، جو بیسک چیزیں تھیں وہ، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ناشکری ہم، پیدا ہوئی اور کہنے لگے، قرآن میں آتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ اے موسیٰ ہم ایک طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کریں گے. جی یعنی وہ ایک طرح کا کھانا تھا، صبح بھی جی وہی کھا رہے ہیں، شام کو چونکہ وہ شہر کے لوگ تھے اس زمانے میں، وہ ایجپٹ کہ وہ شہر رہا ہوگا جو، تو وہ اسپائسی فوڈ چاہیے تھا انہیں، کوکڈ جی فوڈ چاہیے تھا. جی اب یہ تو بہت ہی بیسک فوڈ تھا. جی انہوں نے کہا ہمیں ساگ چاہیے، ککڑی اور گاجر اور مولی اور یہ سب چیزیں جو ہے، ادرک اور لہسن. ہم، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک اچھی چیز کو چھوڑ کے ایک بیکار چیز لینا چاہتے ہو. یعنی اچھی چیز اس سینس میں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے وہ، جی بظاہر تو سمپل ہے ہم، لیکن وہ بہت ہی خاص نعمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ کہیں کسی اور شہر میں، وہاں جی تمہیں یہ سب چیزیں مل جائیں گی. جی تو وہی بات ہے کہ اس مقصد کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ جس کو مولانا کہتے تھے نا، سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ. جی کیونکہ اگر آپ کو گہری معرفت حاصل کرنی ہے تو پھر یہ سب چیزیں چھوڑنی ہوں گی. ہم، دونوں چیز ایک ساتھ نہیں ہو سکتی بالکل. کہ آپ بہت ہی لگژوریس لائف بھی اختیار کریں اور کھانے پینے کا بہت زیادہ اہتمام ہو، اور آپ چاہیں کہ اسپریچول ڈیولپمنٹ بھی ہوتا رہے، تو یہ ہم، دونوں چیزیں پاسبل نہیں ہیں. تو سارے پیغمبروں کے ساتھ ایسے ہی رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی رہا کہ بس بیسک. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار کہ تم اپنے پیٹ کا 3 حصہ کرو، ہم، 1/3 خالی اور 1/3 پانی اور 1/3 میں کھانا. ہم، تو یہی وہی ہے سمپلسٹی. جی چونکہ اگر اس میں آپ نے بہت زیادہ زیادہ اہتمام کیا تو پھر وہ چیز ختم ہو جائے گی، وہ سارا فوکس چلا جائے گا. تو یہ بات چونکہ قرآن میں جو یہ قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے کہ جو ہم ایک کہانی سن لیں، ہم، بلکہ ہر چیز میں اس میں سبق ہے آج کے لیے. تو جی یہ آج ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی اپنے اندر وہی سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ والی بات پیدا کریں، اور اپنا جو وقت ہے، اپنا ٹائم ہے، اپنی انرجی ہے، جی وہ اسپریچول ڈیولپمنٹ اور معرفت کے لیے ماشاء اللہ. جی لگائیں. جی بالکل. مجھے ڈاکٹر صاحب آپ نے مولانا کا ذکر کیا کہ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ کو اتنا ایمفسس کرتے ہیں. جی مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میرا پہلا ٹریول ہوا ان کے ساتھ، جی. تو ٹریول کرنے سے پہلے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک شرط پہ میں آپ کو لے جاؤں گا، کیا آپ اس پر راضی ہیں کہ اگر آپ کو کھانا ملے یا نہ ملے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟
اور کیا آپ اس پر بھی راضی ہیں کہ آپ کو بستر نہ ملے، آپ زمین پر سونے کے لیے تیار ہو جائیں؟ اور ہم ایک ایسی مجلس میں جا رہے ہیں جہاں وی ول ریممبر گاڈ، وی ول ڈسکس گاڈ. تو اگر تو آپ ان کنڈیشنز پر راضی ہیں تو میں آپ کو لے کر جاؤں گا، نہیں تو نہیں لے کر جاؤں گا. تو میں نے کہا کہ میں بالکل راضی ہوں. تو ان کا ہمیشہ سے وہی ایمفسس یہی رہتا تھا کہ انسان کا مائنڈ جو ہے ڈسٹریکٹ نہ ہو، اور بالکل سمپلسٹک بیسک چیزوں پر رہے، تاکہ جس مقصد سے ہم نکل رہے ہیں وہ مقصد پورا ہو سکے، یعنی اللہ کی یاد. صحیح. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں کہانی میں. پھر وہ ایک لمحہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نائٹس اپوائنٹ ہوتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے، پہلے 30 اور پھر 40. تو اس کی وضاحت کریں. تقریباً 3 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ماؤنٹ سائنائی پہ آؤ. اور قرآن میں آتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، 30 لیلہ، یعنی 30 راتیں اپوائنٹ کی، پھر اس کو 40 کر دی جیسے ابھی آپ نے کہا. جی. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ٹریننگ ہو اور خدا سے قربت حاصل ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 70 لوگ جو سینئر تھے ان کے بنی اسرائیل کے، ان کو لیا اور ماؤنٹ سائنائی پہ گئے اور 40 راتیں گزاری وہاں. جی. تو وہ زیادہ تر روزہ رکھتے تھے، تقریباً سارے ہی دن روزہ رکھا موسیٰ علیہ السلام نے، اور عبادت کرتے تھے، مصروف رہتے تھے. اور تب وہ اس لائق ہوئے کہ ان کے اوپر کتاب اتاری جائے، تورا. تو اس کے بعد اتاری گئی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے پریپیئر کیا ان جی. کو، اس لائق بنایا کہ ان کے اوپر وہ کتاب نازل کی جائے. جی. اور یہی صورت حال آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی. پروفٹ محمد بھی غار حرا میں ایک لمبے عرصے تک رہے، اور غور و فکر میں اور تزکیہ اور روزے بھی رکھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 40 دن روزے بھی رکھے. تو روزہ رکھا اور تزکیہ کیا اور غور و فکر کیا، تب وہ تیار ہوئے. اور ایسے ہی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب وہ تیار ہو گئے تو پھر فرشتہ آیا وہی لے کے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات آتی. جی. تو یہ ایک ٹریننگ پروگرام سمجھ لیجئے، خاص اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ایک ٹرین کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ جو کتاب نازل کرنی ہے اس کے لیے وہ تیار ہو جائے. جی. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے ایک اور لیسن جو میں ڈرائیو کر رہا ہوں کہ فاسٹنگ سے یہ بھی ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ انسان کو شکر اور ہیلپ لیسنس کی اسٹیٹ پہ وہ لے جاتا ہے جی. اور اسپریچولی پریپیئر کرتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ان کو پریپیئر کیا جا رہا تھا. صحیح. تو یہ بہت اہم بات آپ نے بتائی. ڈاکٹر صاحب یہ بھی قرآن میں آیا ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک واحد پروفٹ تھے جن سے ڈائریکٹ خطاب ہوا اللہ تعالیٰ کا. جی. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام انسسٹ کرنے لگتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں. تو اس کے بارے میں بتائیں. ہاں، قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑی پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات چیت ہوئی. ڈائریکٹ بات چیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا سامنے آ گیا، بلکہ وہی پردے کے پیچھے جسے کہا جا سکتا ہے بیہائنڈ دا کرٹن. تو ان کے اندر شوق ظاہر ہوا کہ وہ اللہ کو دیکھیں. تو قرآن میں آتا ہے کہ قال ربی ارنی انظر الیک، کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے تو دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی، کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کے اوپر دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ باقی رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. جی. تو جب اس پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی، اپنا نور ڈالا، تو وہ پہاڑ اڑ گیا، ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا
تو بولے کہ معافی مانگی اور کہا کہ انا اول المومنین، کہ میں پہلا بلیور ہوں۔ جی پہلا بلیور کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے کسی بھی کام کے لیے جو حکم آئے۔ جی اس سینس میں ہے کہ کوئی بھی اللہ کا اگر حکم ہوگا تو میں تیار رہوں گا، میں پہلا انسان ہوں گا جو آگے آؤں گا۔ تو یہ جو واقعہ ہے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، کی بات کرنے کا، تو اس دنیا میں تو ہم دیکھ نہیں سکتے، جی لیکن آخرت میں دیکھیں گے۔ جی یہاں تو صرف انسان خدا کو ریئلائز کر سکتا ہے، ہوں جو قرآن میں بار بار باتیں آتی ہیں، مولانا نے اس پہ کافی بولا ہے اور لکھا ہے کہ جو خدا کی آیات ہیں، سائنز ہیں، ہوں جو ساری کائنات ہے پوری خدا کی آیات ہے، سائنز ہیں، ان پر غور کر کے عام طور سے لوگ اس پہ غور نہیں کرتے۔ مولانا کہتے تھے کہ آپ کو چیزوں کو پرسنلائز کرنا ہوگا۔ جی اب ہم سوچ رہے ہیں کہ سورج نکل رہا ہے، چاند نکلا ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، سب چیزیں ہیں، تو پھر اس نے وہ نہیں ہوتا، یعنی غور کرنے کے لیے اچانک ایک دن سورج اگر آ جاتا ہے تو سب لوگ حیران ہو جاتے، جی لیکن اب روزانہ سورج نکل رہا ہے تو ہاں ایک جی روٹین ہے۔ تو مولانا کہتے تھے کہ آپ اس کو پرسنلائز کریے، یعنی آپ یہ سوچئے کہ یہ سورج میرے لیے نکلا ہے، یہ کلاؤڈز اور یہ بارش اور یہ ہوائیں اور یہ چرند پرند سب میرے لیے ہیں۔ ماشاء اللہ تب اس سے خدا کا تعلق پیدا ہوگا جی کہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ آپ خدا کی نعمت اس کے اندر اس کے شکر میں ڈوب جائیں۔ جی تو یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں خدا کو دیکھ نہیں سکتے اپنی ان آنکھوں سے جو جی آنکھیں ہمیں دی ہیں اس دنیا میں، لیکن آخرت میں غالباً ممکن ہو گئی ہے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ریئلائزیشن آف گاڈ ہے اور آخرت میں ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، تو اسی جی طرح ٹھیک اسی طرح ڈاکٹر صاحب دیکھ سکیں گے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں رو برو، تو کیا ویسے ہی دیدار ہوں گے اللہ تعالیٰ کے آخرت میں؟ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی یہ باتیں بہت آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یعنی جنت والے دیکھیں گے۔ جی قرآن میں آتا ہے وجوہ یومئذ نادرہ، کہ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ریڈینٹ ہوں گے۔ روشن کا مطلب ہے یہ نہیں کہ کوئی لائٹ نکل رہی ہوگی چہروں سے جی جیسے بلب جلا دیا۔ ریڈینٹ کا مطلب یہ ہے کہ مولانا نے ایک بار ایکسپلین کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انر پرسنالٹی ہے انسان کی وہ ظاہر ہو جائے گی۔ ابھی تو وہ انر پرسنالٹی بہت کم ظاہر ہوتی ہے، جی لیکن آخرت میں جو انسان کی انر شخصیت ہے وہ اس کے اوپر ظاہر ہو جائے گی، جو ڈیولپ کر رہے ہیں ہم اس کے چہرے جی سے وہ نظر آنے لگے گا۔ جی جیسے آپ کسی بزرگ سے ملیں، اکثر لوگ جب مولانا سے ملتے تو کہتے تھے کہ بڑی نورانی شخصیت ہے، جی تو یہ چیز اور زیادہ ایویڈنٹ ہو جائے گی۔ اس سینس میں ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ وجوہ یومئذ نادرہ، کہ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ریڈینٹ فیسز ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جی قرآن میں تو اس انداز میں آیا ہے، لیکن حدیث میں بہت زیادہ باتیں آئی ہیں، جیسے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا جریر بن عبداللہ۔ یہ صحابی ویسے یمن کے تھے، تو بہت ہی ٹال اور بڑے ہینڈسم، بڑے زبردست، اور اپنی ٹرائب کے سردار تھے۔ جی تو ایک بار وہ جب آنے والے تھے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے آنے سے پہلے پروفٹ نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ یمن کا سب سے اچھا انسان آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ آئے، جی تو سارے صحابی دیکھ کے مبہوت ہو گئے کہ بڑی زبردست شخصیت تھی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے لیے کچھ تھا نہیں، کوئی چیئر یا کوئی چیز، تو انہوں نے اپنی چادر دے دی ان کو،
کہ آپ اس پہ بیٹھیے. اور پھر لوگوں سے کہا کہ جب کوئی سردار آئے کسی ٹرائب کا، کسی قبیلے کا، تو اس کی عزت کیا کرو. تو ان کی روایت ہے جریر بن عبداللہ کی کہ ایک بار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور 14ویں کی رات تھی. جی بالکل چاند پورا واضح تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم یقیناً اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو. جی جی اور ایک بات کہی کہ اس کے دیکھنے میں تم دھکا مکی نہیں کرو گے. جی آپ کو پتہ ہے نا کہ جب حج کرنے جاتے ہیں تو حجر اسود چھونے کے لیے یا چومنے کے لیے بڑا دھکا مکی کرنا جی پڑتا جی ہے. جی یعنی جو اسپرٹ ہے حج کی وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے کہ آپ پش کر کے جائیں کسی کو دیکھنے. تو اس میں یہ بات ہے کہ دھکا مکی نہیں ہوگی، بڑے اطمینان سے آپ خدا کو دیکھیں گے جیسے آپ اس چاند کو دیکھ رہے ہیں. جی ایسی ایک اور حدیث ہے کہ جنت والے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، یعنی جو خدا نے ان کو بلیسنگس دی ہیں وہ انجوائے کر رہے ہوں گے. تو ایک پکارنے والا پکارے گا، یعنی ایک فرشتہ کہے گا کہ اے جنت والو، تمہارے لیے خدا کا ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو وہ اب پورا کرے گا. جی تو جنت والے کہیں گے کہ حیران ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اب کون سا وعدہ، سب چیزیں تو ہمیں مل گئی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، جہنم سے بچا لیا، اور طرح طرح کی نعمتیں دیں، ہمارے چہرے روشن کر دیے. تو اس وقت یعنی ساری جو نعمتیں وہ تو ہمیں مل گئی ہیں، اب کیا چیز رہ گئی باقی. جنت والے حیران ہوں گے. تو اس وقت جو پردہ ہے وہ ہٹ جائے گا جی اور لوگ خدا کو دیکھنے لگ جائیں گے اور ساری جو نعمتیں ہیں اس سے بھول جائیں گے. کوئی نعمت اس سے بہتر ان کے لیے نہیں رہی ہوگی، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس سے اس سے زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک انہیں ملے. جی تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو آخرت میں جنت کے لوگوں کو ملے گی. لیکن مولانا نے اس کو ایکسپلین کیا ہے ایک جگہ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے آپ خدا کو دیکھ لیں. جیسے ہم تاج محل جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ تاج محل ہے، ایسے نہیں ہوگا. خدا ایک لامتناہی ہستی ہے. جی ہر بار جب ظاہر ہوگا تو وہ ایک نئے گلمس میں ظاہر ہوگا، ایک نیا جلوہ ہوگا ہر بار، اور ایٹرنلی وہ نیا ہوتا رہے گا. جی ایک بہت ہی الگ طرح کا ایکسپیرینس ہوگا. جی ایسا نہیں کہ آپ جب تاج محل دیکھنے جائیں گے ہر بار وہی تاج محل ہے، لیکن خدا کو جب آپ دیکھیں گے، خدا کو جب جنت والے دیکھیں گے تو وہ ہر بار ایک نئے گلمس میں دیکھیں گے، ایک نیا ہی وہ ہوگا گلمس. جی تو یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جی اس کی توفیق عطا فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب، بہت یہ امپورٹنٹ بات آپ نے کہی. بلکہ اس سے بھی سمجھ آتا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر آنے والا لمحہ پیراڈائز میں پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. جی تو انکریمنٹل پلیجرز ہوں گے. اور پھر جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی جھلکیاں دکھائے گا تو پچھلے تمام لمحوں کو جو پیراڈائز میں رہنے والے ہوں گے وہ بھول جائیں گے. تو اگر ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے اور اللہ کو دیکھنے والا لمحہ سب سے بہترین ہے، تو اس کا مطلب وہ جھلکیاں تو آتی رہیں گی صحیح جیسے ہے. آپ نے بتایا اس کو. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے کلیئر کیا. بہت ہی ہوپ ہے اس میں. جی ڈاکٹر صاحب، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ریزز اے ماؤنٹین اوور دا چلڈرن آف اسرائیل. تو وہ کیا کہانی کا حصہ ہے، اس کے بارے میں بتائیں. ہاں، قرآن میں یہ آتا ہے کہ وَأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پلیج لیا. جی تو اس وقت کوئی واقعہ ہوا ہے جس کو ماؤنٹین ریز کر دیا گیا. لیکن مولانا نے اس کو تھوڑا الگ طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ یعنی ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ماؤنٹین ان کے اوپر گر جائے گا. جی جیسے کبھی لینڈ سلائڈ نہیں ہوتی ہے، لینڈ سلائڈ ہے یا کوئی اور واقعہ ایسا ہوتا ہے ارتھ کوئک وغیرہ کا، لگتا ہے کہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا. تو اس طرح کا واقعہ کوئی ایک ہوا تھا. چونکہ جو کارروائی ہوئی تھی جو وحی نازل ہوئی تھی
جو کمانڈمنٹس موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے تو وہ ایک ماؤنٹین کے فٹ ہل پہ ہوئی تھی. جی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پلیج لیا اور ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ گری جائے گا. مطلب یہ تھا کہ خدا سے پلیج لینا بہت ہی سنگین بات ہے. تو اس وقت بہت ہی سخت قسم کا کوئی غالباً زلزلہ آیا یا کچھ کہ ایسا لگتا تھا کہ بس پہاڑ گری جائے گا ان کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو عہد لیا جا رہا ہے اس کو پورا اگر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک اتنی قادر مطلق ہستی ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتی ہے کہ وہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دے. جی تو یہ بات صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھی بلکہ آج ہم سب کے لیے بھی ہے. جی ہم نے بھی جو پلیج لیا ہے قرآن سے یا کلمے سے وہ یہی ہے کہ اگر ہم اس پہ باقی نہیں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے کچھ ڈسٹروائے بھی کر سکتا ہے. جی 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 تو ساری جو قصہ ہے بنی اسرائیل کا اس میں ہر جگہ سبق ہمیں اپنے لیے تلاش کرنا ہے. چونکہ اتنا بڑا قصہ ہے جو قرآن میں پھیلا ہوا ہے, پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے, تو اس کا مقصد کچھ ہوگا, صرف کوئی سٹوری بتانے تو ہے نہیں. جی تو اس میں بڑی بڑی گہری اسباق ہیں جو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. جی یہ بہت امپورٹنٹ بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کہی دیٹ ٹو ہیو فیتھ از ٹو لائک میکنگ اے کانٹریکٹ ود گاڈ یس دیٹ وی ول لیو اینڈ ڈائی ایز پر ہز ول. تو اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہم اپنے اوپر بالکل جیسے گویا کلیمٹی یا کیٹاسٹروفی انوائٹ کر رہے ہیں. بالکل تو صحیح. یہ بہت امپورٹنٹ بات کہیں. ڈاکٹر صاحب اگلے سوال لینے سے پہلے کچھ 2-4 کامنٹس پڑھنا چاہوں گا. بہت سارے لوگ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. یہ مس فریدہ کامران ہیں پاکستان سے, انہوں نے لکھا ہے جزاک اللہ, ویری امپورٹنٹ اینڈ یوزفل سیشن. مولانا صاحب واز سچ اے گریٹ پرسن اینڈ ہی ہیڈ انٹلیکچوئل مائنڈ. آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام مولانا صاحب. ہی واز مائی فیوریٹ اسکالر آف اسلام. may Allah grant him highest rewards in آخرہ. محمد آصف صاحب نے کانپور سے لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک الگ سمجھانے کا پہلو دیا. ڈاکٹر صاحب از ڈیلیورنگ ڈیپ نالج آف اسلام. جزاک اللہ. مولانا اقبال عمری نے چنئی سے لکھا ہے ماشاء اللہ حضرت موسیٰ کا واقعہ بہت لیسن فل بن گیا. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر دے, آمین. ڈاکٹر صاحب آپ نے 10 کمانڈمنٹس کا بھی ابھی ذکر کیا اپنے پچھلے جواب میں. جی کمانڈمنٹس کا آپ نے ذکر کیا تھا, تو 10 کمانڈمنٹس کے بارے میں میں چاہوں گا آپ ضرور بتائیں. جی 10 کمانڈمنٹس جیسے ایک مووی بھی تھی تو بہت مشہور ہو گیا ہے. یہ قرآن بائبل میں 10 کمانڈمنٹس آتے ہیں جو کہ اس طرح سے ہیں کہ یو شل ہیو نو ادر گاڈ بیفور می. جی یعنی خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہوگا. تو یہ قرآن میں بھی, یعنی یہ ساری باتیں جو 10 کمانڈمنٹس میں آتی ہیں وہ قرآن میں بھی موجود ہیں جی اور بار بار آئی ہیں. تو اب یہ جو پہلا ہے یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہ بات آتی ہے, اور کئی طرح سے قرآن میں کہا گیا. ایسے ہی یو شل ناٹ میک امیج آف گاڈ, یعنی خدا کی کوئی امیج نہیں بناؤ گے. تو یہ قرآن میں بھی آتا ہے لیسا کمثلہ شیء, کہ اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جب خدا کوئی انسان نے دیکھا نہیں اور نہ دیکھ سکتا تو اس کی امیج بنانے کا کوئی میننگ لیس چیز ہے. ایسے ہی آتا ہے یو شل ناٹ مس یوز دا نیم آف دا لارڈ یور گاڈ. یعنی مس یوز کا مطلب ہے جیسے کہ خدا کے نام پہ کوئی قسم, جھوٹی قسم کھائے, تو یہ مس یوز ہو گیا. تو یہ اسلام میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے. اور ہے کہ ریممبر دی سیبتھ ڈے, جو سیٹرڈے تھا وہ ان کا ہولی ڈے تھا. اس میں یہ تھا کہ وہ عبادت کریں اور جو دنیاوی کام ہے جو وہ اس کو ایوائڈ کریں. تو یہ چیز اسلام میں بھی ہے, فرائیڈے ہے, اور کرسچنس کے لیے سنڈے ہے. تو ایسے ہی ہے کہ آنر یور فادر اینڈ مدر, یہ بھی قرآن میں بہت زیادہ ہے کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ لارڈ
have mercy on my parents as they raised me up when I was little. اور حدیث میں بہت زیادہ ہے جی خاص طور سے ماں کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ ہے. جی ایسے ہی ہے یو شیل ناٹ مرڈر. قرآن میں بھی یہ بات ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کر دیا. اور یو شیل ناٹ کمٹ ایڈلٹری یہ بھی قرآن میں ہے. اینڈ یو شیل ناٹ اسٹیل یہ بھی قرآن میں آتا ہے جی کہ ہاتھ کاٹنے کا جو حکم ہے. یو شیل ناٹ بیئر فالس وٹنس جی یہ بھی آتا ہے قرآن میں جس کو شہادت زور کہا گیا ہے. یو شیل ناٹ ہیو رانگ فل ڈیزائرس یعنی ڈیزائرس اس طرح کی. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ سارے مذاہب میں ہیں. جی یعنی یہ مورل اسپیکٹ ہے. آپ دیکھیں ہندوازم میں بھی, سکھزم میں, جینزم میں, ہر جگہ یہ چیزیں ملتی, کرسچینٹی میں. تو یہ اسلام میں یہ تو ایک کامن چیزیں ہیں جو ہر جگہ آپ کو جی ملیں گی. وہی 10 کمانڈمنٹس کی صورت میں جی بنا دیا گیا, بائبل میں یہ چیزیں آتی ہیں. اور بہت سمپل اور نیچرل ہے ڈاکٹر صاحب. جی اینی پرسن ہو ول ہیئر دیز جی ہز مائنڈ ول ٹیسٹیفائی ٹو اٹس ٹروتھ. ایبسلیوٹلی. اگر فالو کریں تو زندگی آسان تو ہو ہی جائے گی, صحیح. کامیاب بھی ہوگی یقیناً. چونکہ انسان کے جی نیچر میں یہ چیز موجود ہے. جی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے, برائی نہ کرے, کسی کو ستائے نہیں, لوگوں کے لیے ہیلپ فل جی بنے. تو یہ بات وہ ری انفورس کرنے کے لیے ان مذہبی کتابوں میں بھی آ گئی ہے. جی بات یہ انسان کے پاس خود اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی انر شخصیت میں رکھی ہوئی ہے. کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. جی بالکل. تو انہی بات کو تھوڑا اور واضح کرنے کے لیے یہ باتیں آ جاتی جی ہیں. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب تورا جیسے ہم جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ریویل کری گئی, یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا تورا اور تالمود دونوں میں کیا ڈفرینس ہے, اس کے بارے میں بھی بتائیں. تورا یا تورات تو آسمانی کتاب ہے جس جی کو ہم کہیں گے ریویلڈ بک. جی قرآن میں بھی اس کی تصدیق ہوئی ہے کہ ان انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور. قرآن میں آتا ہے کہ بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں گائیڈنس ہے, نور ہے. نور کا مطلب وہی گائیڈنس کے لیے آتا ہے, ہدایت اور گائیڈنس کے لیے قرآن میں نور کا لفظ آتا ہے, کئی جگہ آیا ہے. تو اس میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, بائبل کا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہے, اس کی 5 فرسٹ بکس جو ہیں وہ تورات ہیں. وہ تورات ہیں, یعنی جینیسس, ایکسوڈس, لیویٹیکس, نمبرز اور ڈیوٹرانومی. یہ جو 5 فرسٹ بکس ہیں جی وہ ساری کی ساری تورات ہیں. اور جو تلمود ہے, تلمود آسمانی کتاب نہیں ہے, ریویلڈ بک نہیں ہے. جی یہ ایک کمپائلیشن ہے جو اینشنٹ ریبائز اور اسکالرس تھے جوئش, ان کی باتیں انہوں نے جس طرح سے انٹرپریٹ کیا جی تورات کو, اور جو ان کے آرگومنٹس تھے, جو انٹرپریٹیشنس تھے, وہ اس میں جمع کیے گئے. جی اور واقعات ایک طریقے سے سمجھیے کہ جو ہمارے حدیث کی ہے صورت, حدیث اور فقہ, جی یہ اسی طرح کی ایک کتاب ہے جس میں زیادہ تر جو احکام ہیں اور لا ہے جو انہوں نے ڈرائیو کیا ہے اس کو جمع کر دیا ہے. اور اس میں کچھ واقعات بھی ہیں. ایک واقعہ آتا ہے جس کو مولانا نے بھی لیا تھا 1-2 بار, جی کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بار کہیں گزر رہے تھے راستے سے, تو وہ ایک پیڑ کے نیچے ریسٹ کیا, انہوں نے بیٹھے جی سائے میں. تو کوئی گاؤں کا آدمی, کوئی دیہاتی بھی وہاں لیٹا ہوا تھا. تو وہ زور زور سے دعا مانگ رہا تھا. تو وہ الگ طرح کی دعا مانگ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ, تو مجھے ملتا تو میں تیرا پاؤں دباتا, میں تیرے بال میں تیل لگاتا, میں تیرا سر دباتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ایسے الفاظ سنے تو وہ چونک گئے اور غصہ ہو گئے بہت. کہنے لگے یہ تم کیا فضول باتیں کر رہے ہو, جی کوئی خدا کوئی آدمی ہے جو تم اس کا سر دباؤ گے, پاؤں دباؤ گے؟ تو اس وقت کہتے ہیں کہ وحی آئی اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اسے رہنے دو, جو یہ بول رہا ہے بولنے دو اس کو.
یعنی اللہ تعالیٰ اس کے الفاظ پہ نہیں جا رہا تھا، بلکہ جو اس کے دل میں کیفیت تھی، جو اللہ سے جو محبت تھی، اس کے پاس یہی الفاظ تھے، تو جی، اسی الفاظ سے دعا کر رہا تھا. اس لیے جو دعا ہے اس کے الفاظ پہ نہیں جانا چاہیے. آج کل کیا ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعا آپ یہ ذکر ہے آپ 10 بار کر لیں اور ہوں، 2 منٹ لگیں گے روزانہ، اور 5 منٹ لگیں گے، اور صبح کر لیں اور شام کو کر لیں، جی، اور یہ پڑھ لیں وہ ہاں، پڑھ لیں. یہ پڑھنا نہیں ہے، جی، بلکہ یہ دعا جو ہے وہ آپ کے گہرے احساسات کبھی وہ لفظوں میں ڈھل جاتے ہیں. جی، تو احساسات ضروری ہے، یعنی جو آپ کی انر فیلنگز ہیں، جی، جو ایموشنز ہیں، ہوں، وہ لفظوں میں ڈھلیں، نہ کہ آپ کچھ الفاظ ہیں جو کچھ مسٹیریس ہے، جو اس سے کچھ بہت بڑا ثواب مل جائے گا. یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. تو بائبل کے بارے میں مولانا کا یہ کہنا تھا کہ بائبل از دی کامنٹری آف دا قرآن. ہوں، مولانا نے ایک بار پوری بائبل پڑھی تھی. جی، ہم لوگ ایک کچھ عرصے ڈاکٹر مکھرجی نگر رہے تھے، جی، تو اس زمانے میں مولانا نے صرف بائبل ہی پڑھی تھی. جی، تو مولانا کا کہنا ہے کہ اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں بائبل میں جو قرآن کو اور فردر ایکسپلین کرتی ہیں، ہوں، ہوں، چونکہ بائبل بہت بڑی کتاب ہے ہوں، قرآن کے مقابلے میں. تو اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جس سے اور وضاحت ہوتی ہے ہمیں قرآن جی. کی. ڈاکٹر صاحب کچھ کامنٹ پڑھنا چاہوں گا. یہ مس کرتلین نے لکھا ہے شری نگر سے. An eternal and unforgettable message to the world where an arrogant and bad-minded person like Pharaoh has an eternal and unforgettable lesson that arrogance and self-esteem are the most disliked act to Allah Almighty. And history is witness to this, that the end of every oppressor, arrogant, and anti-human ruler is a lesson. Thank you, Dr. Saab, for refreshing the memory of this incident. مولانا محمد یعقوب عمری نے دلی سے لکھا ہے، ڈاکٹر صاحب the way you explained the view of God in the paradise makes it more meaningful. You said that God will appear every day in a different view. جزاک اللہ. تنویر کاظمی صاحب نے پاکستان سے لکھا ہے، مولانا صاحب was such a great scholar. I learnt a lot from his lectures. May Allah bless him highest rank in Jannah. ڈاکٹر صاحب قرآن میں بہت ہی دلچسپ ایک قصہ آیا ہے حضرت خضر کو لے کر، ہاں جی. تو اس کے بارے میں ہم سب کو بتائیں. قرآن میں خضر کا قصہ تو ہے بہت لمبا، لیکن نام نہیں آیا ان کا. جی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے کوئی سرمن دیا، خطبہ دیا. تو اس دوران ایک انسان کھڑا ہوا، ایک آدمی کھڑا ہوا، اور اس نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نالجبل کون ہے، جی، سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں. جی، شاید انہوں نے یہ سوچا ہو کہ وہ پیغمبر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ٹھیک نہیں لگی، اور ایک وحی آئی کہ اے موسیٰ، تم نے علم کو اللہ کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ جی، یعنی یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، یا اللہ واللہ عالم. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے. جی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے اس سے ملوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم 2 دریاؤں کے سنگم پہ کی طرف جاؤ، اور وہاں تم میرے بندے کو سے مل پاؤ گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد، جن کا نام یوشع بن نون تھا، جو ایک یوتھ تھے، قرآن میں فتح آیا ان کے لیے، یعنی یوتھ، تو ان کو لیا اور جانے لگے، اور بولے کہ میں چلتے ہی رہوں گا چاہے ساری زندگی مجھے چلنا پڑے خضر سے ملنے کے لیے. جی، تو یعنی اتنا شوق تھا ان کو ایک پیغمبر ہوتے ہوئے کہ اور نالج کچھ ہمیں مل سکے. جی، تو انہوں نے یہ سفر کیا، اور بالآخر ایک جگہ پہنچے جہاں ان کی ملاقات ہوئی جی. خضر سے. تو ڈاکٹر صاحب اس ملاقات کے بارے میں بھی بتائیں. تو
اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ایک تم مچھلی لے لو، جی سالٹڈ فش، اور رکھ لو اپنی باسکٹ میں، جہاں وہ مچھلی نکل کے دریا میں چلی جائے تو وہیں جا کے تم ملو گے۔ جی تو وہ دونوں چلنے لگے، موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون، اس راستے پہ۔ تو ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ جہاں وہ مچھلی مسٹیریسلی نکل کے دریا میں چلی گئی، جی لیکن یوشع بن نون بھول گئے بتانا۔ تو کچھ دیر میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اب ہمیں بھوک لگ رہی ہے، آؤ بیٹھ کے ہم کچھ ناشتہ کرتے ہیں۔ تو یاد آیا انہیں یوشع بن نون کو کہ ارے وہ مچھلی تو نکل گئی تھی راستے میں۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک جگہ ایک مچھلی نکل کے وہ دریا میں چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے اسی جگہ تو ہمیں جانا تھا۔ جی تو واپس گئے، جی واپس ہوئے، اپنے جو پیر کے نشانات تھے اس سے لے کے وہ واپس نکلے اور پہنچے تو وہاں پر خضر سے ملے۔ جی مولانا کا کہنا ہے کہ جو یہ حضرت خضر تھے، غالباً وہ کوئی فرشتہ تھا، ہوں، چونکہ جس طرح کی انہوں نے چیزیں کی وہ ایکسپلین نہیں ہوتی، کسی ہوں، انسان کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جی تاکہ میں کچھ علم حاصل کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ ہوں، ہوں، قال انک لن تستطیع معی صبرا، جی کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، لیکن انہوں نے بہت اصرار کیا کہ نہیں، میں کروں گا صبر آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ رہنے لگے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہوں گا جو امرتسر سے مسٹر روہت کمار نے بھیجا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے جو ہمیں سی پی ایس کا ساتھ ملا۔ اللہ کا شکر ہے آپ سب کی صحبت ہمیں نصیب ہوئی۔ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دنیا میں دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر ہمارے دل میں جو زنگ لگ جاتا ہے، آج ڈاکٹر صاحب جی کے بیان سے وہ زنگ میرے دل سے اتر گیا۔ آپ سب کا شکر ہے جو آپ ہمیں قیمتی وقت دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کے وقت کی قدر کرنے والا بنائے۔ بہت بہت شکریہ سی پی ایس ٹیم کا۔ ڈاکٹر صاحب، پھر آپ نے جیسے بتایا کہ حضرت خضر سے وہ اصرار کرنے لگے، ان کے ساتھ رہنے لگے، پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو کافی انسسٹ کیا کہ وہ ان کے ساتھ ٹریول کریں، لیکن انہوں نے وہی کہا ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو، کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، جی اور وہ انسسٹ کرنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ جی پھر انہوں نے ٹریول بھی کیا۔ تو اس ٹریول کے بارے میں بھی ہم سب کو بتائیں۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ چلنے لگے تو ایک دریا کے راستے سے گزر رہے تھے۔ جی تو دریا میں ایک کشتی گزری، تو کشتی والوں نے پہچان لیا حضرت خضر کو اور آپس میں باتیں کی کہ ان دونوں کو ہم بیٹھا لیتے ہیں، یعنی کوئی چارج نہیں لیتے، ایسے ہی کمپلیمنٹری بیسس پہ۔ تو انہوں نے بیٹھا لیا کشتی پہ حضرت جی خضر کو اور موسیٰ علیہ السلام کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک چڑیا آ کے بیٹھی کنارے پہ کشتی کے، چھوٹی سی اسپیرو، اور اس نے چونچ سے ایک قطرہ پانی پیا دریا سے، چونچ ایسے ڈال کے۔ تو حضرت خضر نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی اس سے ایک سبق لیا کہ میری نالج اور تمہاری نالج کمبائنڈ جی ایسی ہے اس قطرے کے برابر میں جو اس نے چونچ سے پیا ہے۔ جی مطلب یہ ہے کہ اس نے، اور اللہ کی جو نالج ہے اس کو انہوں نے دریا کے پانی سے اللہ کے مقابلے میں بتایا۔ جی یعنی ہماری نالج اور تمہاری نالج کمبائنڈ اتنی ہے جیسے ایک قطرہ، قطرہ، جی اور خدا کی جو نالج ہے وہ دریا کی طرح ہے، جی اس میں کبھی کمی نہیں کمی ہوگی۔ نہیں ہوگی۔ ایک قطرے سے دریا تو ویسے کا ویسے ہی رہا۔ جی تو یہ ایک بہت ہی گہری بات حضرت خضر نے ان کو بتائی۔ تو پھر وہ آتا ہے قرآن میں کہ انہوں نے کشتی میں چھید کر دیا،
ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے کشتی میں چھید کر دیا تاکہ وہ ڈوب جائے. جی، تو حضرت خضر نے کہا ارے تم سے کہا تھا میں نے کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے. جی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا سوری، میں اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا، آپ معاف کر دیں مجھے، پہلی بار ایسا ہوا ہے. جی، تو پھر آگے بڑھے کہیں، تو وہاں ایک بچہ تھا، اس بچے کو خضر نے مار دیا. ہوں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ یہ تو آپ نے، یہ ڈن اے ویری ٹیریبل تھنگ. جی، پھر صبر کھو دیا. ہاں کہ یہ اس بچے نے کیا بگاڑا تھا، جی، اس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا تھا. ہوں، تو پھر انہوں نے کہا کہ تم نے صبر نہیں کیا، جی، میں نے تو کہا تھا کہ تم وہ باتیں نہیں جان سکتے جو اس کا علم اللہ کو ہے. جی، تو انہوں نے کہا اچھا بس ایک آخری بار اور موقع دیں، جی، اس کے بعد آپ چاہیں تو میں آپ کا ساتھ ہوں، چھوڑ دوں گا. تو پھر وہ آگے بڑھے، ایک گاؤں میں پہنچے. تو گاؤں والوں نے ان کو گیسٹ بنانے سے انکار کر دیا، دونوں ہوں، کو. جی، یعنی ایک پیغمبر ہے اور ایک فرشتہ ہے. ہوں، چونکہ انسان نے ہمیشہ پیغمبروں کو پہچاننے میں بھول کی ہے. ہوں، اگر وہ پہچان جاتے تو مہمان خصوصی بناتے جی، بالکل. اور ان کی دعائیں لیتے اور برکتیں حاصل کرتے. تو وہاں پر خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار کچھ گر رہی تھی، گرنے والی تھی. ہوں، تو اس کو سیدھا کر دیا انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہی. ہوں، تو پھر وہ بول پڑے ہوں، موسیٰ علیہ السلام کہ جی، آپ نے کچھ اجرت لے لی تھی اس کی، جی، آپ نے تو فری کام کر دیا. جی، تو انہوں نے کہا بھائی اب تمہارا اور ہمارا ساتھ ختم، جی، اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. تو اس طرح سے وہ جی، ان کا جو کمپنی تھی وہ ختم ہو گئی. ختم ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب پھر کیا مطلب حضرت خضر نے کیا وزڈم بتائی وہ تمام ایکشنز کے پیچھے جو انہوں نے کیے اور جس پر موسیٰ علیہ السلام اپنا صبر کھو بیٹھے، تو اس کی بھی وضاحت کریں. ہاں انہوں نے ساری چیزیں ایکسپلین کی کہ یہ میں نے کیوں کیا. جی، انہوں نے کہا کہ جو میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تھا، ہوں، وہ اس لیے کیا کہ آگے ایک بادشاہ سب کی کشتیاں چھین رہا تھا. جی، تو جب بادشاہ کے کارندوں نے اس کشتی کو دیکھا تو دیکھا کہ اس میں تو چھید ہوا ہے، تو اسے لیا نہیں. جی، اور بتایا کہ یہ کچھ غریب لوگوں کی کشتی تھی جو کشتی چلا کے اپنی کمائی وغیرہ کرتے تھے. تو اس طریقے سے انہوں نے ان کی کشتی بچا دی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ان پلیزنٹ چیز ہوتی ہے جس سے انسان ڈس ہارٹنڈ ہو جاتا ہے. جی، تو لیکن وہ چونکہ خدا کی جو مصلحت ہے وہ دیکھ نہیں پاتا، جو بعد میں کسی اور طریقے سے ظاہر ہوتی ہے. جی، اور اسی طریقے سے بتایا کہ جو لڑکا تھا وہ اپنے ماں باپ کو، اس کے جو ماں باپ تھے بہت اچھے تھے، لیکن ان کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بچہ سرکش بنے گا اور ماں باپ کو پریشان کرے گا، اس لیے ایک دوسری اولاد اللہ نے ان کو دی جو پاکیزہ ہوگی اور جو اللہ سے قریب رہے گی اور ماں باپ کی خدمت کرے گی. تو اس طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو الگ الگ طرح سے مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، جی، جو بظاہر نظر نہیں آتی. تو ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ وہ صبر اور شکر کا طریقہ اختیار کرے، چاہے پریشانی ہو یا آسانی ہو، کیونکہ خدا کو سارا علم ہے، فیوچر کا بھی اور پریزنٹ کا بھی اور پاسٹ کا بھی. جی، تو اس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کچھ تبدیلی کرتا ہے لوگوں کی زندگی میں. تو اس میں یہی ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو صبر سے کام لے اگر، تو وہ چیزیں بعد میں واضح ہو جاتی ہیں. جی، اسی طرح جو وہ دیوار تھی انہوں نے ایکسپلین کیا، وہ 2 آرفنز کی تھی جی، اور اس میں کوئی ٹریجر تھا. ہوں، تو وہ انہوں نے چاہا کہ اور بتایا کہ ان کے جو باپ تھے وہ فادر نیک انسان تھے. تو وہ ٹریجر جو تھا اگر ابھی وہ دیوار گر جاتی تو نکل آتا. ہوں، تو دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ جب وہ لوگ جوان ہو جائیں بچے تب وہ ٹریجر کو نکالیں.
تو اس طرح کی باتیں انہوں نے بتائیں. وہ تذکیر القرآن میں مولانا نے اس کو بہت اچھے انداز میں ایکسپلین کیا ہے کہ ان مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا ہر وقت موجودہ دنیا کی نگرانی کر رہا ہے. اس نے اگرچہ امتحان کی مصلحت کی بنا پر دنیا کا نظام اسباب و علل کے تحت قائم کیا، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نظام میں بار بار انٹروین کرتا ہے. خدا کہیں ڈسٹریکشن کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور کہیں کنسٹرکشن کا طریقہ اختیار کرتا ہے. تو یہ سب جو واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، ارتھ کوئک ہے، فلڈ ہے، ابھی یہ جو بیماری آئی کووڈ، تو یہ سب بھی اس طرح سے ان چیزوں سے ایکسپلین ہو جاتی ہے. جی، one should not lose hope because God has his own way of helping his creation. وہ حضرت علی کا کال بھی بہت صحیح ہے کہ الخیر فیما وقع، کہ جو ہوا اچھا ہوا، ہمیں بس اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب، آخری سوال پوچھنا چاہوں گا آج کے سیشن پر، کہ کیا لیسنز ہم نے پورے 5 ایپیسوڈز کرے ہیں آج، تو کیا لیسنز ہم پاتے ہیں حضرت موسیٰ کی زندگی سے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ اس میں طرح طرح کے لیسنز ہیں. یعنی بالکل بچپن میں ہی ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، دریا میں ڈالا اور وہ سب چیزیں سے لے کے پھر فرعون تو اور بنی اسرائیل کی باتیں. تو بنی اسرائیل کی جو اتنی تفصیل ہے قرآن میں، اتنے زیادہ ذکر ہے، وہ اس مقصد سے ہے کہ یہی حالات اہل ایمان کے اوپر بھی آئیں گے، مسلمانوں کے اوپر. جی. تو وہ اس طرح سے نہ رسپونڈ کریں جیسے بنی اسرائیل نے رسپونڈ کیا. بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہولی لینڈ ہم نے تمہارے لیے اسائن کر دی ہے بنی اسرائیل کے لیے، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو وہاں اس میں ہولی لینڈ میں بنی اسرائیل سے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں جائیں گے، تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو یہیں کھڑے ہوئے ہیں. چونکہ وہاں کچھ لوگ تھے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے لڑائی نہ ہو جائے. تو خدا کا حکم اور پیغمبر کا حکم انہوں نے بالکل یعنی نظر انداز کر دیا. تو اس طرح سے بنی اسرائیل سے جو ان کے واقعات ہیں اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم قدم بقدم ان کو فالو کرو گے، وہ کسی بل میں بھی گھسیں گے تم اس بل میں بھی گھسو گے. تو یہ ہمارے لیے جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ اس میں بہت زیادہ یعنی یہ پہلو ہے کہ ہم اس سے سبق لیں اور وہ باتیں جو بنی اسرائیل نے کی وہ ہم نہ کریں. اب موسیٰ علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے کہ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ لا املک الا نفسی و اخی، کہ سارے جو بنی اسرائیل تھے وہ چھوڑ کے بھاگ گئے، صرف میری تو میں اور میرا بھائی رہ گیا، میری اور کسی کے اوپر طاقت نہیں ہے. تو اس طریقے سے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، حالانکہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگز آئیں اور کیسے کیسے مشکل حالات میں ان کو بچایا معجزے سے، لیکن اس کے باوجود بھی تو یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بھی جو چونکہ یہ ڈی جنریشن کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ڈی جنریشن کی وجہ سے اب صرف ریچولسٹک باتیں رہ گئی ہیں، اور جو وہ ایک مقصد تھا، ایک مومن کا جو مقصد ہے دعوت، وہ بھول گئے لوگ، اور بس ایک قومی صورتحال رہ گئی ہے. ایک قوم ہے، قوم کے مسائل ہیں، اسی میں گھومتے رہتے ہیں. اور جو دوسرا بہت اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی اگر زندگی دیکھیں آپ، کہ انہوں نے کبھی کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. یعنی فرعون کے دربار میں جا کے اس کو پیغام پہنچانے کے لیے پہلی بات تو یہی بہت بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کو جا کے پیغام دو، حالانکہ وہ اتنا ظالم تھا، اتنا سرکش تھا، اس کے باوجود اس کے لیے بھی دعوت
کرنی ہے ہمیں، چاہے کتنا بھی ظالم اور سرکش ہو. ایک تو یہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی نیگیٹیوٹی نہیں. اب فرعون نے کہا کہ تم پاگل ہو، دیوانے ہو، کچھ بھی ایسی باتیں کہیں تاکہ وہ پرووک ہوں، لیکن وہ اپنی بات کرتے رہے کہ اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، ایسٹ اور ویسٹ کا مالک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تم پاگل ہو، دیوانے ہو، اور موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، ایسٹ اور ویسٹ، لارڈ آف دا ایسٹ اینڈ لارڈ آف دا ویسٹ. یعنی کوئی توجہ نہیں دی ان کی فرعون کے نیگیٹو باتوں کی. تو یہ بہت بہت بڑا حصہ ہے، اس کا اہم حصہ ہے کہ کس طریقے سے ایک داعی کو اپنی زندگی گزارنی ہے، کہ اس کو جو اپنا مقصد ہے اس پہ ہی فوکس کرے، اور جو نیگیٹو باتیں ہیں اس کو بالکل نظر انداز کر دے. تو اس طرح کچھ باتیں ہیں جو بہت اہم ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں. جی، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. آج آپ نے ایک اور سیریز آف اے ویری امپورٹنٹ پروفٹ موزیس کے بارے میں آج آپ نے مکمل کری وہ سیریز. میں ایک چیز اور کہوں گا ڈاکٹر صاحب، یہ پورے 5 ایپیسوڈ سن کر اور جو تمام اور بھی آپ نے ایپیسوڈس کیے ہیں، آپ ریگولر سیشنز کرتے رہتے ہیں، مجھے حضرت ابن عباس کی ایک روایت یاد آ گئی کہ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ وچ آف ہر ایسوسیٹ از بیسٹ. تو رسول اللہ نے فرمایا ون ہوز سائٹ ریمائنڈز یو آف گاڈ، whose conversation adds to your knowledge, and whose action helps you in remembering hereafter. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو دیکھ کر، آپ کے ساتھ کنورسیشن کر کر ہماری نالج بھی بڑھتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے ہیں. میں سب کی طرف سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اسی کیٹیگری میں ڈالیں جس کیٹیگری کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا. لیکن آپ نے بھی جس طریقے سے اس کو آرگنائز کیا، آپ بھی اس میں شامل ہیں پوری طرح سے انشاءاللہ. انشاءاللہ آمین. سو ڈاکٹر صاحب، ہمیں اگلی سیریز کا بے صبری سے انتظار رہے گا. ہم ضرور اناؤنس کریں گے کہ نیکسٹ سیریز کیا ہے. تو آج کا سیشن ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر لوٹیں گے اگلے سنڈے 10:30 بجے. تھینک یو.